شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ کیا تھا، عائشہ کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس، نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ عائشہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن عائشہ ماں نہ بن سکی۔ ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی تانے دینے لگا۔ کتنا درد دیتے ہیں یہ الفاظ، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ عائشہ ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی اور ہر صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں باتیں سن سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ عائشہ کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب طاہر سے کہتے تھے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن عائشہ کھانا بنا رہی تھی۔ طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا، طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا، ماں یہ تیری دوسری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان ہوئی، پھر عائشہ کی طرف دیکھ کر بولی کہ اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر نے عائشہ کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس، نند بہت خوش تھیں۔ عائشہ کی تو دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ زندگی بھر رونے کے سوا؟ وہ جانتی تھی کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پر قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن میں طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی، منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ بولے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی، زخم جو اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں آ گئی، اپنا موبائل لیا۔ الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، اس میں ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نیو موٹر بائیک لینی ہے۔ عائشہ نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 جمع کر لیے تھے۔ اپنے خرچے میں سے جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں۔ یہ لو 70,000 روپے، تم کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا تحفہ ہے۔ طاہر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا، نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عائشہ نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، پر آپ میری پھپھو جان بھی تو ہیں، مجھے پیار تو دیں الوداع کرتے ہوئے۔ پھپھو نے منہ موڑ لیا۔ یہ مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ ابھی جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، حوصلہ ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، 1000 شکوے شکایت لبوں پہ کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی۔ امی سے ملی، بھائی بھابھی بھی گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا، عائشہ خیر تو ہے نا، آج اس وقت اور اکیلی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی، امی بہت بھوک لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ ماں نہ سمجھ پا رہی تھی۔ عائشہ کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر کہنے لگی، اب میں سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا عائشہ، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ عائشہ چپ رہی۔
نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں۔ یہاں سے ماں نے سینے سے لگایا، عائشہ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ تو بات ہے۔ ماں کے سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی، مجھے طاہر نے طلاق دے دی ہے۔ کیا بات کہہ رہی ہو؟ ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ عائشہ بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، نہ کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پر ایک قیامت کا آنا ضروری تھا۔ اب پلیز لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ ماں تڑپنے لگی، عائشہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ہم ان لوگوں کا گریبان پکڑ لیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ عائشہ مسکرانے لگی، ابھی میری زندگی کو روگ لگ گیا اور آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، وہ لوگ بھی میرا تماشا دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، میں کوئی بات نہ کریں۔ مجھے عائشہ کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے، ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ میرا گھر آباد رہے۔ نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ کیا ہے یہ سب؟ جب باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ دل کا خیال بیان کرنے دیا، جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ قربانی دیکھی، نہ میرا رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں؟ آخر کبھی جہیز کے نام پر ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کا طعنہ۔ اتنے میں اذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا۔ بالکل خاموش ہو چکی تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ مرد طلاق بھی دے تو مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، عائشہ کی زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، کوئی چاہت باقی نہیں رہی، یوں کہیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار، اور رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز رکھ کے کہیں بھول جاتی جسے خود کی خبر نہیں ہوتی۔ عائشہ طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی۔ بھابھی لوگ اتنے طنز طعنے دیتی تھی لیکن پھر بھی یہ خاموش رہتی تھی، اب کوئی کچھ بھی کہے جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں، لیکن عائشہ اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب ایک نفرت تھی اس رشتے سے، اسے لگتا تھا کہ سب مرد گھٹیا اور فریبی مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم ہوتا ہے تو راستے جدا کر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے بھی کام نہیں آتے، بس چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے ہر رشتہ۔ ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر تھا، پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ عائشہ نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی 3 بار شادی شدہ، کبھی کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا، اس طرح کے رشتے آنے لگے۔ اسے اب ایک نفرت سی ہو گئی تھی، اور کیسے لڑکی بلا کی خوبصورت ہو، لڑکی کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، بس طلاق کا دھبا لگ جائے تو ہمارے معاشرے میں جیسے وہ طوائف بن جاتی ہے۔ لوگ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ شرابی کے رشتے آنے لگے، لوگ کہنے لگے شرابی کو ہی دے دو، طلاق ہوئی ہے۔ واہ کیا معاشرہ ہے، مطلب طلاق ہونے پر ایک لڑکی طوائف بن جاتی ہے۔ اللہ تباہ و برباد کرے ایسے معاشرے کو، جس میں عورت کو طلاق کا دبا لگا کر چھوڑ دو۔
تو عورت شرابی، زانی، مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، عائشہ کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے۔ وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، لیکن عائشہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی، ابو، بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ عائشہ کا بھائی کہنے لگا پولیس کا رشتہ ہے، امیر بھی اچھا خاصا ہے، اس سے کیا اعتراض ہے تم کو؟ عائشہ کی ضد تھی، عائشہ اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لیں، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ عائشہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے تو ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، علاج شروع کیا۔ امی عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو نرس تھا وہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ عائشہ کے ڈاکٹر نے وقاص سے کہا، اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہیں تم نے خود ٹائم پر دینی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے جا کر۔ ماں بھی پاس بیٹھی صوفے پر لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی۔ عائشہ نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ عائشہ نے سر اٹھایا، عائشہ کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ عائشہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی تو کہہ دیا۔ وقاص پاس ہی بیٹھا رہا کہ عائشہ وامٹنگ کرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ اس نے خود عائشہ کا چہرہ صاف کیا اور بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر عائشہ کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک کیا، ڈاکٹر نے بتایا پریشانے والی کوئی بات نہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں خواب سجایا، کتنی اچھی، کتنی پیاری ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ عائشہ کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق یافتہ سے نکاح کیا تھا۔ میں اسے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وہ گھر آ گیا، امی سے بات کی، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لائے گا۔ وقاص مسکرا کر بولا، امی جان، بدنام ہو یا عزت والی، شادی تو اسی سے ہی کروں گا۔ جب اس کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا تو وہ لانتے دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی تھی، وہ بس بضد تھا کہ اسی سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اسے طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن بعد اس کی بہن عائشہ کے گھر گئے، رشتے کی بات کرنے، سلام دعا کی، بات چیت شروع ہوئی۔ عائشہ کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ وقاص نے کہا کہ میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کی ماں نے اس بات پہ سر ہلایا۔ عائشہ بہت غصے میں تھی، وقاص کو دیکھ کر چپ کر گئی۔ وقاص نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ عائشہ غصے میں بولی، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وقاص نے کہا، میں آپ کا یہ اندیشہ سمجھتا ہوں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک بار مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ عائشہ مان گئی۔ شادی کے بعد اس کو پرانا ایک کمرہ دے دیا گیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہیں کرتے تھے، عائشہ کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص عائشہ سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت عائشہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کروا دیتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ 15,000 جس سے گزارا بہت مشکل تھا، کچا سا مکان تھا، یہ سب الگ تھے، ان میں سے سب نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ عائشہ ایک دن کہنے لگی، آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے، میری جان، آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ عائشہ کا برتھ ڈے تھا،
وہ اس کے لیے کیک لے کر آیا۔ جب 12 بجے عائشہ سو رہی تھی، عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ عائشہ نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ وقاص آپ کو یاد ہے میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا۔ دونوں نے کیک کاٹا کہ ایک گفٹ سامنے رکھا۔ عائشہ مسکراتے ہوئے فٹ ہونے لگی۔ وقاص کیا ضرورت ہے میری جان، پہلے ہی آپ کتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص نے کندھے پہ سر رکھا اور ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ میں سے ایک آئی فون نکلا تو وہ رونے لگی۔ پاگل ہو بالکل وقاص، بیوی کو کوئی اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے؟ بالکل پاگل ہو۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ میری جان سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ وہ چاہے غریب تھا لیکن اچھے دل کا مالک تھا۔ ایک دن وقاص کے بھائی نے کہا شادی کی تو طلاق والی کے ساتھ، گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن عائشہ کی دوست نے بتایا ٹیچرز کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ وقاص نے ہاتھ تھام کر بولا میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17ویں گریڈ کے ٹیچرز کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر میں مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا بے غیرت، بیوی کی کمائی کھائے گا۔ آنے والے 2 سال بعد عائشہ اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا۔ وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمتوں کی بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پر مرہم پٹی کی، پوچھا کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لیا، مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں مہک کا پہلا شوہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی جان یہ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بھیج دیا۔ آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ کو طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے۔ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری عائشہ یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ جھیلتی یا پھر تڑپتی رہتی 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، عورت کو گالی دینا بند کریں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا سمجھدار اور اچھا مرد کسی جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دی جائے۔ اور ہاں ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔